الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وازواجه وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے جس دن سے اس دنیا کو بنایا ہے اس دن سے اس دنیا کے اندر حق کی محنت کو لے کر بھیجا ہے اور باطل اپنی جو ہے وہ باطل کی محنت کر رہا ہے. حق اپنی تمام تر محنتوں کے ساتھ دنیا میں چلتا ہے اور باطل اپنی تمام تر محنتوں کے ساتھ دنیا میں چل رہا ہے. اس لیے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر یہ فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حق کی محنت کو لے کر اپنے معصوم انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو حق کی دعوت لے کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. اخیر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم گنبد خضرا والے سنہری جالیوں والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ مہینہ حضرت کی آمد کا مہینہ ہے. اگرچہ تاریخ کے اندر بہت سارا اختلاف ہے لیکن جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن اور اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ کرنے کا دن جو ہے اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ 12 ربیع اول کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو آنے کا بھی یہی مہینہ اور یہی دن ہوا اور جانے کا بھی یہی دن ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں تشریف بھی لے گئے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں جانتے ہیں تاکہ جو لوگ جو ہے وہ سرکار کی آمد پر خوشیاں منانا چاہتے ہیں ان کو سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کا خیال آ جائے.
اور جو لوگ غم کی اور ماتم کی صفیں بچھانا چاہتے ہیں کہ اسی مہینے میں سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، اور یقیناً یہ بات ہے کہ اس دنیا کے اوپر سب سے بڑا غم کا دن اور سب سے بڑی غم کی گھڑی اگر کوئی گزری ہے تو سرکار کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ نہ اس سے پہلے اس دنیا میں اتنی غم کی گنگور گھٹائے چھائی تھی، نہ اس کے بعد کبھی ایسی گنگور گھٹائے چھائے گی، بلکہ ایک گھڑی تھی اور ایک وقت تھا جو اس امت پر سب سے بڑے غم کا لمحہ تھا۔ وہ لمحہ اس دنیا سے اس امت پر سے گزر گیا۔ جب نبی ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور نبی ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب اس کے بعد کتنی ہی غم کی گھڑیاں آئے۔ مسلمانوں، ہم مومن ہیں، ہم کسی غم کی گھڑیوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ شکایت تو کیا لبوں پر آہ بھی لایا نہیں کرتے، محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم محبت کرنے والے ہیں لیکن ہماری محبت میں ملاوٹ آ گئی۔ بھائی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ محبت کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر ادا بھانے لگتی ہے، اس کا چلنا بھاتا ہے، اس کا دوڑنا بھاتا ہے، اس کا رہن سہن بھاتا ہے، اس لیے کہ اس سے محبت ہے۔ ہم سب دعوے تو کرتے ہیں محبت کے، ہم کو حضور سے محبت ہے، ہم کو بڑے پیر سے محبت ہے، ہم کو خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سے محبت ہے، لیکن محبت کے دعوے کرتے ہیں، محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا بھاتی ہے۔ مجنوں کو لیلا سے محبت تھی، ایک ٹیلے پر بیٹھا تھا، کسی نے کہا جی کون ہے؟ کہا لیلا۔ کیا ارادہ ہے؟ کہا لیلا۔ کہاں جانا ہے؟ کہا لیلا۔ کیا کرتا ہے؟ کہا لیلا۔ ہر سوال کے جواب میں وہ لیلا کہتا تھا، اتنی محبت تھی۔ حالانکہ وہ عشق مجازی تھا، عشق حقیقی نہیں تھا، اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ کیش ہی تھا۔ کیش مجنوں کو کہتے ہیں، وہ کیش ہی تھا جو دامان دھجیوں میں الجھ گیا تھا، یہ دنیا کے پردوں میں الجھ گیا تھا، بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اور دنیا داری کی محبت میں۔ اجی انسانوں اور مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ دنیا کے بھولے اور بھٹکے انسانوں کو اس بات کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ وہ انسانوں، جس دنیا کو تم دنیا سمجھتے ہو اور جس زندگی کو تم زندگی سمجھتے ہو، یہ زندگی نہیں ہے، ایک خواب ہے۔ وہ ایک دن اچانک ختم ہو جائے گا، جیسے خواب کا دیکھنے والا اچانک جب اٹھتا ہے تو نہ کسی چیز کو پاتا ہے، نہ اس کی اصل کو پاتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے ایک خواب تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی کو زندگی سمجھ کر زندگی گزارو۔ یہ زندگی وہ نہیں ہے جس زندگی کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، زندگی اس کو نہیں کہتے جس میں موت کا خوف ہو۔ میں اور آپ کس کو زندگی سمجھتے؟ ہم زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے، نتیجے میں ہم سب بزدل ہیں، بزدل، اتنے بزدل ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے، ہم اپنی ذات میں نبی علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے کو تیار نہیں۔ اس سے بڑی بزدلی کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سناؤں گا، اس سے بڑی بزدلی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ اپنی ذات کے مختار ہیں اور اپنی ذات کے مالک ہیں۔ اختیار مجھے اور آپ کو ملا ہے، اس اختیار کے زمانے میں اگر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی
زندگی میں نہیں لا سکتے تو پھر ہم دوسروں کا کیا تصور کریں؟ کائنات کے امام تو دنیا میں تشریف لائے تھے، بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور دنیا کے بھٹے انسانوں اور دنیا کے بھولے انسانوں اور دنیا کو دنیا زندگی سمجھنے والوں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی تو موت کی امانت بن کے آئی ہے۔ ارے انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم اپنی ذات سے نہ دنیا میں آئے، نہ دنیا سے اپنی ذات سے جائیں گے، نہ اپنے اختیار سے آئے ہیں، نہ اپنے اختیار سے جائیں گے۔ زندگی تو اس کو کہتے ہیں جس میں موت کا خوف نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام یہی بتلانے کے لیے آئے تھے، وہ انسانوں ذرا آنکھیں کھولو، ذرا سمجھدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ دنیا کی کامیابی تمہاری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس ملک و مال زیادہ ہو جائے، عہدے اور ڈگریاں زیادہ ہو جائے، اور لوگوں اگر مال سے کامیابیاں ملتی، بڑے بڑے کروڑ پتی موجود ہیں، آپ دنیا میں چل کر مشاہدہ تو کیجئے، بڑی بڑی حکومت والے آئے، 4 بڑے بڑے بادشاہ گزرے، 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے، سکندر ذوالقرنین، سلیمان بن داؤد علیہ السلام، جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ ارے سکندر زمان تو بابل میں بیمار پڑ گیا، موت کے لمحے گننے لگ گیا، اب جب دنیا سے جانا ہے، کب دنیا سے جانا ہے؟ مقام بابل پر جب بیمار پڑا ہے۔ تاریخ تو پڑھو مسلمانوں، تم اپنی زندگیاں بھول گئے کیا؟ اپنے باپ دادا کی زندگیاں بھول گئے کیا؟ کیا زندگی تھی؟ مال و دولت کے اعتبار سے کیا عالم کا، ارے کھانے پینے کے اعتبار سے کیا عالم کا۔ کائنات کے امام 300 کے مجمع کے ساتھ موجود ہے، 300 کا مجمع کائنات کے امام کے پاس ہے۔ ارے جو جان دیا کرتا تھا، جان قربان کیا کرتا تھا، ارے یوں کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں عشق محبت میں جان بھی قبول ہے، تو عشق محمد میں فجر کی نماز بھی قبول ہے، پھر عشق محمد کے اندر زندگی رسول بھی قبول ہے۔ عشق محمد میں داڑھی قبول نہیں، عشق محمد میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بال کا طریقہ جو ہے وہ معلوم نہیں، خالی دعوے کرتے ہیں۔ ارے سرکار کی زندگی کو دیکھو تو صحیح، اس زندگی کو پڑھو، اس زندگی کو سنو کہ کافر کہتا تھا اور نہ ماننے والا کہتا تھا۔ کوہ صفا پر جب جمع کیا ہے، آپ نے اعلان فرمایا یا صباحا ہوں، اور صبح کی آواز سننے والے جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے، فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا انت صادق الامین، آپ تو سچے امانت دار ہیں۔ ہم میں کوئی ہے جو آج کھڑا ہو جائے اور یوں کہہ دے میرے بارے میں محلہ گواہی دیتا ہے انت صادق الامین؟ ہے کوئی؟ مثال تو پیش کرو۔ محبت کی مثالیں تو ہمارے اکابرین نے پیش کی۔ حضرت مولانا لطف اللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے چشت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ لمبا سفر تھا، ایک جگہ جا رہے تھے، بیل گاڑی کا سفر تھا، وہ زمانہ بیل گاڑی کا تھا، اس میں سفر کر رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا۔ حضرت اتر گئے بیل گاڑی سے اور کہنے لگے بھائی تمہارا مقصد تو ہے کہ پیسہ لینا، روپیہ لینا، میں جتنا مال ہے سب دے دوں گا،
لیکن آپ میرے گھر کی ماں بہنوں کی عزتیں بخش دیجیے۔ افسوس صد افسوس، ہم غلامان محمد کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو سرے عام بازار کے اندر خریدی کرنے کے لیے بھیجتے۔ ذرا شرم کرو، شرم ڈوب مرو کہیں جا کر۔ نادان انسانوں، ہم کس شریعت کے لیے آئے تھے اور کس نبی کی محبت میں ہم دنیا میں جیتے؟ اس نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور لوگوں، نبی کے خاندان سے کہا جاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو۔ تم جا کر دے دو، پیاز تم لا کر دو، ٹماٹر تم لا کر دو، ارے ہماری ماں بہنیں بازاروں کی زینت بنے، یہ کیسے اچھا معلوم ہوتا ہے؟ ہماری غیرت مر چکی ہے۔ افسوس صد افسوس، ہم جس کا نام لیتے ہیں اس کا کام کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں، اپنی غیرت کو جگاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، بڑا سنگین دور ہے۔ شاید میری بات آج سمجھ میں نہیں آئے گی۔ خیر، حضرت اترے اور کہا کہ ہماری ماں بہنیں ہیں، آپ عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مال کو قربان کیا عزت کے بچانے کے لیے۔ افسوس صد افسوس، ہم میں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو عزت کو نیلام کرتا ہے مال کے کمانے کے لیے۔ اگر غلط کوئی بات کہوں میرا سر ہوگا، آپ کا جوتا ہوگا، لیکن صحیح کہوں تو اس کو جو ہے وہ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کروں۔ حضرت اتر گئے، کہنے لگے مال کی ضرورت ہے، سب کچھ دے دیں گے، آپ ہماری گھر کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا سب کچھ دے دو۔ جتنا تھا سب دے دیا۔ یو پی میں ماں بہنیں جو ہے وہ سونا بہت پہنتی ہے، بہت کچھ دے دیا، چھوڑ دیا، آگے چلا بیل گاڑا، کئی کلومیٹر چلے گئے۔ لڑکی نے کہا ابو جان غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں، میں غلطی بتا دوں۔ کہا بیٹا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ابو جان میں نے سب کچھ دے دیا، لیکن گھبراہٹ کے اندر ایک سونے کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہم ہوتے تو جان بچی لاکھوں پائے۔ حضرت مولانا لطف اللہ رحمت اللہ علیہ ارے سلسلے چشت کے بڑے اولیاء کاملین میں سے تھے۔ آپ ایسے نہیں تھے، عاشقین رسول تھے۔ اب تو لوگ محبت کرتے ہیں، ہم عاشقین رسول ہیں، لیکن نہ نماز کا ٹھکانہ ہے نہ روزے کا ٹھکانہ ہے۔ آپ کے بابا صاحب نماز پڑھے؟ نہ ہندوستان کی سرزمین تو ناپاک ہے، تو کمرہ بند کر لیتے ہیں۔ ظہر پہلے آسمان پر پڑھتے ہیں، عصر چوتھے آسمان، مغرب ساتویں آسمان، اور فجر عرش معلیٰ پر پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا تو پالا نہیں پڑا۔ ہم ہمارے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے پیر، میرے شیخ کامل، میرے پیر کامل، رہبر شریعت، مجاہد ملت، ان کے ساتھ بہت پالے پڑے ہمارے۔ تو یہ پچھم نیمار کا علاقہ ایم پی کا، اور سفر کر رہے تھے، بس میں بیٹھے تو پڑوس میں ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، ایک صاحب بیٹھے تھے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں سے چلیں گے تو ظہر کا وقت ہوا نہیں، جہاں پہنچنا ہے وہاں عصر کا وقت ہو جائے گا، ظہر چلی جائے گی، تو کیا کرو وضو کر کے بیٹھ جاؤ، جہاں بس رکے گی وہیں اتر کے ہم لوگ چائے پانی کریں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، 2 رکعت کو پڑھنی ہے، اپنا مصلی ہر ایک کے پاس ہے۔ اب گئے تو بس میں بیٹھے تو حضرت کے پڑوس میں وہ تو چلتے چلاتے حال احوال معلوم کیے، کہا کہ ہم سلسلے چشت کے ایک ادنا خادم ہیں۔ چلو بہت اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ خیر بس رکی اور
نماز پڑھ کے ہم لوگ چڑھ گئے سارے ساتھی، جب حضرت ان کے بازو میں بیٹھے، کہا حضرت آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا میں تو ابھی بھی نماز میں ہوں۔ ہاں، گمراہ کرنے والے بہت گھوم رہے ہیں، اس لیے اہل سنی والجماعت کے آئینے کو سمجھو، خالی مزہ لینے کے لیے قصے کہانیوں کو مت سنو، ایسے شخص کے پیچھے چلو جو سکھائے کچھ۔ اہل سنی والجماعت کے آئینے کو دیکھو، قرآن، حدیث، علماء امت کا اجتہاد، استنباط اور قیاس، یہ ہے اہل سنی والجماعت کا آئینہ۔ ورنہ خالی قرآن دے کر مسلمان کے کندھوں پر بندوق رکھی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو گھائل کیا جا رہا ہے۔ دیکھو، اس لیے ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی، میرے دوسرے شیخ کے پیر، دادا پیر، وہ فرماتے تھے اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ اگر ہم آزاد ہو جاتے، شریعت کو چھوڑ دیتے، طریقت کو چھوڑ دیتے، معرفت کو چھوڑ دیتے، حقیقت کو چھوڑ دیتے۔ ہاں، سنیت میں طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، ان سب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ چھوڑ دیتے ہم شریعت کو۔ اس لیے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے جب تک کہ شریعت پر جمع ہوا۔ جس دن شریعت کو چھوڑے گا اس دن درویشی سے نکل جائے گا۔ اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، کوئی قادیانی بن جاتا، کوئی شکیلی بن جاتا، کوئی آگا خانی بن جاتا، کوئی لوٹیا بن جاتا، کوئی کیا بن جاتا۔ اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا۔ ہمارے لیے راستہ بنا ہے قرآن، حدیث، علماء امت کا اجتہاد، استنباط اور قیاس۔ خیر، کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ حضرت نے فرمایا بہت بڑی غلطی کر دی، واپس اپنی گاڑی کو موڑا، او گنڈوں کے سردار کے پاس آئے، کہنے لگے او بابا جی معاف کر دو، او بھائی معاف کر دو، ایک بات بتانے آیا ہوں۔ وہ سردار کہنے لگا مولوی جی بڑے بھاگے تھے اور اپنی عزت بچا کر نکل گئے تھے، پھر دوبارہ کیوں چلے آئے؟ فرمایا کہ ہاں اس لیے آیا ہوں، آپ معاف کر دے تو بات بتا سکتا ہوں۔ کہا معاف کر دیا۔ کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا سب کچھ تمہیں دے دوں گا، لیکن میری بچی کی انگشتری رہ گئی تھی، انگلی میں ایک انگوٹھی بچ گئی تھی، میں انہیں واپس دینے کے لیے آیا ہوں۔ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا۔ آپ یہ بن کے تو دکھاؤ، صادق بن کے دکھاؤ، امین بن کے دکھاؤ، وعدہ خلافی کو چھوڑ کر دکھاؤ، صحابہ کی طرح بن کے تو دکھاؤ۔ صحابہ کا مجمع موجود ہے، 300 کا مجمع موجود ہے، اور کائنات کے امام، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لبد جگر، عبد المطلب کے پوتے، حسنین کے نانا، فاطمہ الزہرا کے ابو، ربیع اول میں جن کی آمد، ربیع اول میں جن کا تشریف لے جانا، آپ تشریف فرمائے، اور صحابہ کا وہ مجمع ہے جو یوں کہتا تھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کہہ کے نہیں دکھایا، ہماری طرح کہہ کے نہیں دکھایا کہ ہم تو آمد آئے گی تو جھنڈے نکالیں گے، بولنے کا وقت آئے گا تو یوں کہیں گے ہم کو نبی سے محبت ہے۔ ارے تیرا چہرہ نبی سے ملتا نہیں، تیری چال نبی سے ملتی نہیں، تیرا رہنا سہنا نبی سے ملتا نہیں، کس منہ سے تو ان کا نام لیتا ہے؟ ذرا تو شرم آنی چاہیے۔ وہ تو کر کے دکھاتے تھے،
سیدنا ابو بکر صدیق وفادار پیغمبر، پیروکار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا کہتا ہے، ابا جان تم زمانے جاہلیت میں میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وفادار پیغمبر، پیروکار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بیٹا تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں تمہیں اس وقت عدو اللہ اور عدو الرسول یعنی کہ رسول کا دشمن، اللہ کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ ہمارا بیٹا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کا دشمن ہے، اور ہم اسے لاڈ پیار سے گھر میں رکھتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ وہ خالی کہتے نہیں تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے۔ کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ میں تو عرض کر رہا تھا وہ صحابہ کا مجمع 300 کا، اور وہ مجمع جو آپ پر جان دیا کرتا تھا۔ ایک یہودی ساحل آ گیا، آ کر اس نے سوال کیا، یا محمد، او محمد تیرے بارے نیارے، تیری باتیں بڑی سنی ہیں، تیرے چرچے بڑے سنے، انت صادق الامین، تو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، بڑا نوازنے والا بھی ہے، بڑا خرچ کرنے والا بھی ہے۔ اور لوگوں یہ مال جو تمہیں ملا ہے یہ مال نہیں، یہ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور مومنوں تمہارا جان مال اللہ نے جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، ہم تو بکے ہوئے غلام ہیں۔ مال ہے تو لگاؤ، دنیا میں مسجدیں بنے، دنیا میں مدرسے قائم ہو، دنیا میں خانقاہیں چلے، اور دنیا میں جو ہے وہ دین کے شعبے چلے، اس کے لیے لگاؤ، بقدر ضرورت اپنی ذات پر خرچ کرو، باقی اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ ایک حقیقت بات کہہ کر جاتا ہوں، دوبارہ آنے کا شاید موقع ہو نہ ہو۔ جس مال کو ہم پکڑ پکڑ کر رکھتے ہیں، جس دن آنکھ بند ہوگی، جنازہ گھر میں ہوگا اور روح کو لے کر فرشتہ جائے گا، دوسرے فرشتے پوچھیں گے، اجی کیا لے کر آ رہا ہے، یہ دنیا سے کیا لے کر آ رہا ہے؟ اور وہی نالائق اولاد اور یہی اولاد گھر میں جنازہ ہوگا اور پوچھے گی بڈھا کیا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ لوگوں ذرا حقیقت کی آنکھ کو کھولو، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو یاد، یہ زندگی نہیں ہے، اس میں تو موت آگے لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کو سبا پہنچیں گے یا درمیان ہی کہیں چلے جائیں، پتہ نہیں کون کس سن تک پہنچے گا، کسی کا اس کو زندگی نہیں کہتے۔ زندگی تو اس کو کہتے ہیں کہ جاتے ہی موت کو دمبے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ہی الموت، یہی موت تھی، اب موت ختم، اب زندگی اصل شروع ہو گئی۔ خیر میں بات کو ختم کر دوں۔ وہ کہنے لگا تیرے بڑے چرچے، تیری بڑی باتیں سنیے، بڑا سخیے دیتا ہے، مجھے لمبا سفر کرنا ہے، کشمیر سے چلاؤں کنیا کماری تک چلنا ہے، ایک سواری کا انتظام ہو جائے، تیرا بڑا احسان مند ہوں گا، لیکن پہلے ہی کہتا ہے میں مذہباً یہودی ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ کائنات کے امام نے فرمایا مجھے اس سے لینا دینا نہیں، میں تو تمام انسانوں کا نبی ہوں اور تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس موضوع پر کسی اور وقت بات کروں گا، یہ قصہ ختم کر دوں۔ اس نے کہا اچھا ایک سواری کا انتظام ہو جائے، 300 کا مجمع موجود ہے،
کائنات کے امام اعلان فرماتے تم میں کوئی ہے جو ایک اونٹ ایک سواری اللہ کے نام پر دے دے، مفت میں نہیں مانگتا، ایسے ہی نہیں مانگتا، تم سے مانگ رہا ہوں، اس شرط پر مانگتا ہوں، یہاں سواری دے دو، جنت میں سواری لے لینا۔ بہت دیر گزر گئی اور لوگوں ہم کو تو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑا پیسہ دیا ہے، میں تو یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ گھنٹوں گزر گئے، جان دینے والے موجود ہیں لیکن کوئی اس میں کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ کسی کے پاس زائد سواری نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ٹو ویلر بھی ہے تو فور ویلر بھی موجود ہے، 50 جوڑ کپڑے موجود ہیں تو کسی یتیم خانے میں لگاتا، کسی کی مدد کرتا، کسی مسجد کے بننے میں خون دیتا۔ ابھی دیکھنا چندہ شروع ہوگا تو نماز کے بعد ہر آدمی سکہ تلاش کرے گا۔ عجیب بے تک خیر یار، کیا عرض کروں تن ہما داغ داغ شور کنبہ کجا کجا مینہ، میرا تو پورا بدن چھلی ہے، اب کہاں کہاں ہم اس کو جو ہے وہ سیے۔ کس کس بات کو عرض کروں، کسی اور موقع پر آؤں گا تو عرض کروں گا۔ اتنے سارے لوگ موجود ہیں، کسی کے پاس زائد نہیں۔ بہت دیر کے بعد حیدر قرار کھڑے ہوئے اور لوگوں حسنین کے ابو کھڑے ہوئے، فاطمہ الزہرا کے شوہر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک ہی یہ سواری موجود ہے لیکن یہ سواری میں دینے کے لیے تیار ہوں، خیر پھر دوسرا سوال کرتے۔ کہا کہ وہ بڈھا بھی بڑا بھاری تھا، کہنے لگا سواری کا انتظام تو ہو گیا لیکن لمبا سفر ہے، ایک چادر کا انتظام ہو جائے تیرا بڑا احسان ہو۔ کائنات کے امام نے پھر اعلان فرما دیا۔ بہت دیر کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے، حیدر قرار پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہر ایک کے پاس ایک ہی چادر ہے، میرے پاس 2 چادریں، ایک تو میری اپنی ہے، ایک فاطمہ الزہرا کی ہے، اگر آپ اجازت دے دے تو میں دے دوں۔ جنت کے عوض میں چادر بھی دے دی۔ پھر وہ بوڑھا کہنے لگا اب چھیلا اور آخری سوال ہے، ہم ہوتے تو کہتے بھائی جانے اب دیا نے، لیکن اس نے کہا اب 2 روٹی کا سوال ہے۔ اب کیا ہوا وہ انشاءاللہ کبھی اور آؤں گا تو سناؤں گا، لمبا قصہ چھڑ گیا تھا۔ تو کائنات کے امام کے پاس صحابہ کا جو مجمع تھا وہ جان دینے والا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ساری دنیا پر غالب تھے، ہم 125 کروڑ سے زیادہ ہیں، ساری دنیا میں ذلیل ہے، ساری دنیا میں مسلمان دنیا میں پلائیوے کے ٹٹو کی طرح ناچ رہا ہے۔ کیوں؟ خالی زبان سے بولتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے تھے تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو اپنے باپ دادا صحابہ سے کیا نسبت رکھتا ہے؟ وہ سراپا کردار، تو سراپا گفتار، تو تو خالی بات کرتا ہے۔ بھینڈی بازار مسجد میں بیٹھ کر سیف اللہ خان بات کرے تو ایسا لگتا ہے ابھی جبریل امین بن کے آیا۔ ہاں جبریل کے ذمہ پہنچانا ہوتا ہے، عمل کرنا تو ہوتا نہیں۔ قربانی دینے کا موقع ہے تو کچھ چت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ربیع الاول کا اصل پیغام تو یہی ہے کہ جس پیغام کو عام کرنے کے لیے دنیا میں کائنات کے امام تشریف لائے تھے، جس طرح اپنی زندگی کو بنانے کے لیے بنا کر جو ہے وہ دنیا کے انسانوں کی زندگیاں بنا کر گئے تھے، 1.25 لاکھ سے کم و بیش کا جو ہے وہ مجمع تیار کر کے گئے تھے، وہی کام میرا اور آپ کا ہے جو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، یہاں تک کہ چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین نے کیا، وہ کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ ہم خالی نام جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کام تو جانتے ہی نہیں۔ خیر
नाम काम बहुत सारी बातें बाकी रह गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस काम को करने के लिए तो बाज़े औलिया को अल्लाह ने इशारे गैबी से समझाया। इसलिए बात को समझो, हम अहले सुन्नी वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, सुन्नियत क्या है इसको समझकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की बात को इसी पर खत्म करते हैं। अगर हम सुन्नियत को समझ गए और सुन्नियत के साथ जिंदगी गुजारे तो फिर ये शेर के हम मिस्ताक हैं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।